رات بڑی اندھیری تھی، آسمان پر ستارے تھے اور یہاں دور ریلوے کے سگنل کی سڑک بتی نظر آ رہی تھی۔ امبر کو نیچے ریلوے لائن دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے ریلوے سگنل کی سڑک بتی کو اپنا نشان بنا لیا تھا اور اسی کی سیدھ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ ریلوے لائن سے کوئی 15-20 فٹ اونچا ہو کر اڑتا رہا۔ اس کی رفتار زیادہ تیز نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس کی رفتار گاڑی کی رفتار سے زیادہ نہ ہوئی تو وہ تو اسے راستے میں کبھی بھی نہ پکڑ سکے گا۔ اس کی رفتار کم از کم 80 میل فی گھنٹے ہونی چاہیے اور اسے مسلسل اڑتے رہنا ہوگا، تب کہیں جا کر وہ بمبئی ایکسپریس کو جھانسی اور بھوپال کے درمیان پکڑ سکے گا۔ امبر نے تویز پر ہاتھ رکھ کر ملکہ نفریتی کو یاد کیا اور اس کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ اب وہ زمین سے کوئی 50-60 فٹ اونچا ہو گیا اور اس کی رفتار بھی کافی تیز ہو گئی تھی۔ اس کی جیکٹ ہوا سے پھول گئی تھی اور اس کے بال تیز ہوا میں اڑنے لگے تھے۔ ریلوے سگنل تیزی کے ساتھ امبر کو نیچے سے گزر گیا۔ اب اسے دور دوسرا ریلوے سگنل دکھائی دینے لگا، پھر وہ بھی گزر گیا۔ اس طرح سے ریلوے سگنل آتے رہے اور گزرتے رہے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد نیچے سے ایک چھوٹا سا اسٹیشن گزر گیا جس کے پلیٹ فارم پر روشنی ہو رہی تھی اور دلی کو جانے والی گاڑی کھڑی تھی۔ یہ فرید آباد کا ریلوے اسٹیشن تھا۔ اس کے بعد دور سے متھرا شہر کی بتیاں جلملانے لگی۔ امبر اس شہر کے اوپر سے ہو کر گزر گیا اور آگے جا کر پھر ریلوے لائن پر آ گیا۔ امبر اسی طرح سے آسمان پر کوئی 150 میل آگے نکل گیا۔ اب اسے دور ایک بڑے شہر کی روشنیاں نظر آئیں۔ وہ ان سارے راستوں سے واقف تھا۔ یہ آگرہ شہر تھا جہاں تاج محل تھا، مگر رات کے اندھیرے میں تاج محل نظر نہیں آتا تھا۔ آگرہ شہر کے پاس جا کر وہ ہوا میں کافی بلند ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے دیکھے۔ وہ اس تاریخی شہر کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر سے گزر گیا اور اب اس کی منزل دولت پور اور اس کے بعد گوالیار کا شہر تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہوا میں اڑتے ہوئے جب اس نے کوئی 200 میل کا سفر طے کر لیا تو وہ گوالیار پہنچ گیا۔ یہ بھی ایک تاریخی شہر تھا اور مسلمانوں کی بے شمار یادگاریں اور عظیم الشان مسجدیں یہاں پر تھیں۔ شہر میں جگہ جگہ روشنیاں ہو رہی تھیں۔ رات اب کافی گزر چکی تھی۔ اس نے اڑتے اڑتے گھڑی دیکھی۔ اس کی روشن سوئیوں نے بتایا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اب وہ جھانسی کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ بمبئی ایکسپریس اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی۔ بمبئی کی طرف سے آتی ہوئی اسے کئی ایک گاڑیاں ملی۔ صبح ہو رہی تھی جب وہ بھوپال کے آس پاس پہنچ گیا۔ یہاں اس نے دور ایک ریل گاڑی کی پیچھے والی لال بتی دیکھی۔ یقیناً یہی بمبئی ایکسپریس تھی۔ امبر اس رفتار سے ٹرین کی طرف اڑتا چلا گیا۔ بمبئی ایکسپریس بھی شور مچاتی ہوئی بھوپال شہر کے ریلوے اسٹیشن کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ دور بھوپال ریلوے اسٹیشن اور شہر کے کارخانوں کی روشنیاں دکھائی دینے لگیں۔ امبر نے اپنی رفتار کم کر دی۔ وہ زمین کی طرف کچھ نیچے آ گیا۔ بمبئی ایکسپریس بھوپال کے خوبصورت ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو کر آہستہ آہستہ رکتی پلیٹ فارم پر ٹھہر گئی۔ امبر نے ایسا کیا کہ ریلوے لائن سے ہٹ کر اسٹیشن کے عقب میں آ کر اپنی رفتار بہت کم کر دی اور ہولے ہولے زمین پر اترنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ویران اور خاموش سڑک پر آ کر اتر گیا۔ سب سے پہلے تو اس نے آس پاس اس خیال سے دیکھا کہ کسی نے اسے اترتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ آسمان پر صبح کی ہلکی ہلکی گلابی روشنی پھیل رہی تھی اور بھوپال کی ایک شاندار مسجد کے مینار صبح کے نور میں جھلک رہے تھے۔ امبر پتلون کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریلوے اسٹیشن کی طرف آ گیا۔ اس نے گیٹ پر ایک کلی سے بمبئی ایکسپریس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے بتایا بمبئی ایکسپریس ابھی آ کر رکی ہے۔ امبر نے بمبئی کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اس ٹرین کو دیکھا جس کی خاطر وہ ہوا میں 80 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑتا آیا تھا۔ ٹرین کافی لمبی تھی اور مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک لمبا سا ڈبہ تھا جس کے باہر لکھا تھا محکمہ خزانے کا ڈبہ۔ یہی وہ ڈبہ تھا جس کے اندر امبر کی ایمانت یعنی سونے کی ڈھلی رکھی ہوئی تھی۔ امبر اس کے ساتھ والے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ گاڑی نے سیٹی بجائی، انجن نے زوردار وسل دیا اور چک چک کے ساتھ بمبئی ایکسپریس بھوپال کے ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلنے لگی۔
اسٹیشن کے یارڈ سے باہر نکل کر ٹرین کی رفتار تیز ہو گئی اور وہ اگلے بڑے شہر یعنی آگراسی کی طرف دوڑنے لگی۔ اس ٹرین کی ہر بوگی میں 5-6 ڈبے تھے۔ ڈبوں کے آگے ایک کوریڈور یا راہداری تھی اور ہر بوگی ایک درمیانی راستے سے ملی ہوئی تھی۔ خزانے کی بوگی کے دونوں دروازوں پر پولیس کا سپاہی رائفل لیے کھڑا تھا۔ جس ڈبے میں سونا اور کرنسی نوٹ رکھے تھے، اس کے دروازے پر بھی کوریڈور میں ایک سپاہی کھڑا تھا۔ ساتھ والے ڈبے میں پولیس کی پوری مسلح گارڈ بیٹھی تھی۔ گویا خزانے کی حفاظت کا بڑا زبردست انتظام تھا اور امبر کے لیے ہر قدم پر مشکل ہی مشکل تھی۔ امبر چلتی ٹرین میں 1-2 بار خزانے کے ڈبے کے آگے سے گزرا۔ دروازے پہ پہرا دینے والے سکھ سپاہی نے اسے گھور کر بھی دیکھا کہ یہ نوجوان بار بار آگے سے کیوں گزر رہا ہے۔ امبر سوچنے لگا کہ اسے کیا ترکیب اختیار کرنا ہوگی کہ خزانے سے اپنی امانت واپس حاصل کر سکے۔ ٹرین بڑی تیزی رفتاری سے بھاگی جا رہی تھی۔ دن نکل آیا تھا۔ باہر کھیتوں اور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر دھوپ چمک رہی تھی۔ یہ علاقہ چھوٹے اونچے ٹیلوں سے بڑا ہوا تھا جن پر سبزہ تھا اور کئی کئی چھالیاں کے درخت نظر آ رہے تھے۔ دوپہر کے بعد گاڑی اگراسی پہنچ کر 4-5 منٹ رکی اور پھر چل پڑی۔ امبر خزانے کے ڈبے میں داخل ہونے کی کوئی ترکیب نہ سوچ سکا۔ شام کے وقت ٹرین بھوساوال پہنچ گئی۔ امبر ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ ایک سپاہی اس کے پاس آیا، اسے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ امبر نے اسے اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ مصری باشندہ ہے اور بمبئی سیر کرنے جا رہا ہے۔ سپاہی چپ چاپ پاسپورٹ امبر کے حوالے کر کر ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ امبر خزانے کے ڈبے میں داخل ہونے کی کوئی ترکیب نہ سوچ سکا۔ شام کے وقت ٹرین بھوساول پہنچ گئی۔ امبر ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ ایک سپاہی اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ امبر نے اسے اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہوئے کہا کہ وہ مصری باشندہ ہے اور بمبئی سیر کرنے جا رہا ہے۔ سپاہی چپ چاپ پاسپورٹ امبر کے حوالے کر کر ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ آدھی رات کو ناسک روڈ کا شہر آیا اور گزر گیا۔ پھر دیولالی آ گیا اور اس کے بعد گاڑی اگت پوری پہنچ کر رک گئی۔ یہاں سے پہاڑی چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ ٹرین کو بجلی کا انجن لگا دیا گیا۔ بمبئی شہر یہاں سے کوئی 300 میل دور رہ گیا تھا۔ امبر خزانے کے ڈبے میں داخل نہ ہو سکا۔ اب اس نے یہی فیصلہ کیا کہ بمبئی پہنچ کر ہی کچھ کرے گا۔ دوپہر کے وقت بمبئی ایکسپریس بمبئی سینٹرل کے ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ امبر ٹرین سے اتر کر خزانے کے ڈبے کے سامنے ایک کھمبے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ ڈبے میں سے خزانے کے آہنی بکس اتار کر ٹریلر پر لادے گئے اور کلی گارڈ کی حفاظت میں اسے لے کر باہر چلے۔ امبر بھی ذرا فاصلہ رکھ کر ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ باہر محکمے کی ویگن کھڑی تھی۔ خزانہ اس میں رکھ دیا گیا اور ویگن چل پڑی۔ امبر نے ایک ٹیکسی لی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ اس کا پیچھا کرے۔ ویگن بمبئی کی گنجان آبادی والی سڑکوں سے ہوتی ہوئی ایک 7 سالہ منزلہ عمارت کی پورچ میں داخل ہو گئی۔ یہ خزانے کا دفتر تھا۔ خزانہ اس عمارت میں لے جا کر دفتر کے لاک روم میں رکھ دیا گیا۔ باہر سپاہی پہرے پر کھڑا ہو گیا۔ امبر اس عمارت کے اوپر تک آیا تھا۔ سارے ماحول کا اچھی طرح سے جائزہ لینے کے بعد امبر نے ایک ہوٹل میں آ کر کمرہ لے لیا، غسل کیا، کھانا کھایا اور سمندر کے کنارے آ کر ٹہل ٹہل کر سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ہی ترکیب بار بار اس کے ذہن میں آ رہی تھی کہ وہ رات کے اندھیرے میں وہاں جا کر اپنی امانت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دن کے وقت یہ کام بڑا مشکل تھا اور وہاں ہنگامہ کھڑا ہو سکتا تھا جو امبر نہیں چاہتا تھا۔ یہی سوچ کر امبر واپس اپنے ہوٹل کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور رات کا انتظار کرنے لگا۔ رات کافی انتظار کے بعد وہ باہر آیا۔ اس نے دن کے وقت ہی نائلون کی ایک رسی خرید لی تھی۔ یہ رسی اس کی جیب میں تھی۔ سڑک پر آ کر اس نے پیدل ہی خزانے کی عمارت کی طرف چلنا شروع کر دیا۔
وہ عمارت کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ یہ ایک تنگ سی گلی تھی جہاں عمارتوں کے صرف پچھلے حصے ہی تھے اور داخل ہونے والا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ اس قسم کی گلیوں کو بمبئی میں کچرا گلی کہا جاتا ہے اور یہاں کھڑکیوں میں سے لوگ کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں۔ کارپوریشن کا ٹرک آتا ہے اور کوڑا کرکٹ اٹھا کر لے جاتا ہے۔ امبر خزانے کی عمارت کے بالکل نیچے کھڑا تھا۔ ایک جگہ اس نے چن لی اور جیب سے رسی نکال کر اس کے آگے پھندا بنا کر اسے زور سے اوپر اچھال دیا۔ خزانے والا کمرہ تیسری منزل پر تھا اور یہاں ایک بجلی کے بلب کی سلاخ باہر کو نکلی ہوئی تھی۔ تیسری بار کی کوشش سے رسی کا پھندا اس سلاخ پر جا کر پھنس گیا۔ امبر نے اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ گلی میں بلب کی دھندلی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی آدمی بھی وہاں نہیں تھا۔ رات گہری ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کھڑکیاں بند کر رکھی تھی۔ صرف 2-1 کھڑکیوں میں روشنی ہو رہی تھی۔ امبر بڑے آرام سے اوپر چڑھ رہا تھا۔ آخر وہ بجلی کی آہنی سلاخ پر پاؤں رکھ کر تیسری منزل کی کارنس پر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ بڑے اطمینان سے دیوار کا سہارا لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس کا نشانہ تیسری منزل کی ایک کھڑکی تھی جسے وہ صبح کے وقت دیکھ گیا تھا۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر اس نے نیچے گلی میں دیکھا، کوئی انسان نہیں تھا۔ امبر نے کھڑکی کو دھکا دے کر کھول دیا، اس کے ساتھ ہی کھڑکی میں داخل ہو گیا۔ یہ خزانے کے دفتر کا باتھ روم تھا۔ یہاں دھیمی دھیمی سی بتی جل رہی تھی۔ امبر نے دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ دوسری طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ رستہ صاف تھا۔ امبر نے بڑے آرام سے دروازہ ذرا سا کھول کر باہر دیکھا۔ کوریڈور خالی پڑا تھا۔ ایک جگہ چھت میں سے دھندلی روشنی آ رہی تھی۔ امبر جلدی سے باتھ روم سے نکل کر کوریڈور میں آ گیا اور خزانے کے کمرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا۔ جس کمرے میں خزانہ تھا اس کا دروازہ بالکل قریب آ گیا تھا کہ اچانک راہداری میں ایک سکھ سپاہی سامنے آ گیا۔ اس نے جو ایک آدمی کو چوڑوں کی طرح سے رینگتے دیکھا تو جھٹ پستول تان کر کہا، ہینڈز اپ۔ امبر کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ہاتھ کھڑے کرتا یا اس سکھ سپاہی سے کوئی بات کرتا۔ وہ بجلی کی چمک کی طرح سے اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کی ایک لات سکھ کے پستول والے ہاتھ پر پڑی۔ پستول اس کے ہاتھ سے اچھل کر چھت سے لگ کر نیچے گرا۔ دوسری لات سکھ کے سینے پر پڑی اور وہ کوئی آواز نکالے اور کسی کو مدد کے لیے بلائے بغیر ہی راہداری کے فرش پر گر پڑا۔ امبر نے اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور سکھ کی کھوپڑی پر زور سے گونسا مارا۔ سکھ سپاہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ میدان اگرچہ صاف تھا مگر وقت بہت خطرناک تھا۔ وہاں کوئی دوسرا سپاہی بھی آ سکتا تھا۔ امبر نے خزانے والے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اسے زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر چلا گیا۔ دروازہ بند کر لیا۔ تنگ سا کمرہ مختلف چیزوں اور آہنی صندوقوں سے بھرا ہوا تھا۔ امبر نے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ اس کی امانت کسی صندوق میں بھی نہیں تھی۔ ایک صندوق میں سونے کی 3 اینٹیں اور جواہرات کا باکس پڑا تھا۔ امبر نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا اور بند کر کر دوسرے صندوق کا تالا توڑا تو اس میں اسے اپنی امانت مل گئی۔ ایک ڈبے میں اس کی سونے کی ڈلی پڑی ہوئی تھی۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا اور سونے کی ڈلی نکال کر اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ کوریڈور میں سکھ ابھی تک بے ہوش پڑا تھا۔ امبر جلدی جلدی راہداری سے گزر کر باتھ روم کی طرف گیا تو اس کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ابھی باتھ روم میں گیا تھا۔ امبر پریشان سا ہو گیا۔ یقیناً یہ کوئی دوسرے پہرے دار سپاہی تھا جس نے بے ہوش سکھ کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ تو اندھیرے میں پڑا تھا۔ امبر نے سوچا کہ جو کوئی بھی اندر گیا ہے وہ کھلی کھڑکی سے باہر لٹکتی رسی کو ضرور دیکھ لے گا، پھر شور مچا دے گا، اور یہی ہوا۔ اچانک باتھ روم کی چٹکی جو تھی وہ کھلنے کی آواز آئی۔ امبر دیوار کے ساتھ ہو گیا، اندھیرے میں ہو گیا۔ ایک ہندو مرہٹا سپاہی گھبرایا ہوا باہر نکلا اور اس نے آگے آتے ہی جیب سے خطرے کی سیٹی نکال کر بجانا شروع کر دی۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی سارے پہرے دار خبردار ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ امبر اندھیرے میں کھڑا رہا۔ 2-3 سپاہی دوڑتے ہوئے اس کے آگے سے گزرے اور پھر اچانک کسی نے کوریڈور کی بتیاں جلا دی اور وہاں روشنی ہو گئی۔ سپاہیوں نے سکھ سپاہی کو بے ہوش پڑے دیکھا تو اور زیادہ شور مچا دیا۔ امبر باتھ روم کی طرف بھاگا ہی تھا کہ ایک سپاہی نے سیٹی بجا کر شور مچا دیا، پکڑو پکڑو، چور باتھ روم میں گھسا ہے، پکڑو اسے۔
سپاہیوں نے باتھ روم میں حملہ کر دیا۔ وہ سارے کے سارے اندر گھس آئے۔ اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب انہوں نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو انہیں ایک ایسا منظر دکھائی دیا جو انہوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک جیکٹ والا نوجوان بڑے آرام سے ہوا میں اڑتا ہوا نیچے جا رہا تھا۔ امبر بغیر اشد ضرورت کے کبھی اپنی خفیہ طاقت استعمال نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آتی دفعہ تو وہ رسی کی مدد سے اوپر چڑھا تھا اور اب بھی رسی کے ذریعے نیچے اترتا، مگر ان لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ پہلے تو سپاہی بت سے بنے تکتے رہے، پھر انہوں نے فائر کھول دیا۔ گولیوں کی آواز سن کر سارا اہل علاقہ جاگ پڑا۔ گولیاں امبر کے دائیں بائیں سے ہو کر نیچے گلی کے فرش سے ٹکراتی۔ 2-3 گولیاں اس کے سر پر بھی لگی مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ گلی میں ساری کھڑکیاں کھل گئی۔ لوگ نیچے جان کر دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، مگر اس دوران میں امبر گلی میں اتر کر بازار کی طرف بھاگ چکا تھا۔ پولیس کے سپاہی سیٹیاں بجاتے اس کی تلاش میں نیچے سڑک پر اتر آئے، مگر امبر اندھیرے میں گم ہو گیا تھا۔ سپاہیوں نے سارے علاقے کی پولیس کو فون پر خبردار کر دیا۔ سپاہیوں نے سارے علاقے کی پولیس کو فون پر خبردار کر دیا۔ سارے علاقے کو پولیس نے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ امبر ایک بازار میں نکلا تو سامنے پولیس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ دوسری طرف چلا گیا، ادھر بھی باہر نکلنے لگا تو سامنے سپاہی رائفلیں تانے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ امبر ایک بلڈنگ کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ صرف اس جگہ کے لوگ جاگے تھے جہاں امبر نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی تھی۔ ادھر کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ امبر اس بلڈنگ کی چھت پر آ گیا۔ اس نے مندیر کے ساتھ لگ کر نیچے جھانک کر دیکھا۔ سارے علاقے میں پولیس کی گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں اور پولیس سرچ لائٹ سے امبر کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کے شور سے اب اس طرف والے فلیٹوں کے لوگ بھی بھاگنا شروع ہو گئے تھے۔ امبر ایک طرح سے گھیرے میں آ گیا تھا۔ وہ اگر چھت پر سے نیچے چھلانگ بھی لگاتا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں تھا، پولیس اسے پکڑ لیتی۔ وہ اگر مقابلہ بھی کرتا تو ایک ایسا ہنگامہ کھڑا ہو جاتا کہ ہو سکتا تھا کچھ لوگ امبر کے ہاتھوں مارے بھی جاتے، اور امبر تو کسی بے گناہ کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ خواہ خون بہانے سے یہی بہتر ہے کہ سونا کسی جگہ چھپا کر اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ چھت پر کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ چھت کے بیچ میں ایک گول روشن دان تھا جو بند پڑا تھا اور جس کے شیشوں کی جگہ لکڑی کے تختے جڑے ہوئے تھے۔ امبر نے آخر ایک جگہ ڈھونڈ لی۔ اس نے ایک تختہ اکھاڑ کر اس کے اندر سونے کی ڈلی چھپائی اور پھر اوپر تختہ چڑھا دیا۔ اب وہ مطمئن تھا۔ وہ عمارت کے نیچے سڑک پر آ گیا۔ سڑک پر آتے ہی سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا۔ اس کی جیکٹ نے اس کے چور ہونے کا اعلان کر دیا تھا کیونکہ باتھ روم کے سپاہیوں نے اس کی جیکٹ کو دیکھ لیا تھا۔ امبر کو جیپ میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہاں اس کی تلاشی ہوئی، کوئی شے برآمد نہ ہوئی۔ کچھ روپے تھے جو پولیس نے اپنے قبضے میں کر لیے۔ خزانے میں سے سونے کی ایک ڈلی غائب تھی۔ امبر کو ایک تنگ سے تہہ خانے میں بند کر کر پولیس نے اس پر تشدد شروع کر دیا۔ وہ سونے کی ڈلی کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ امبر نے اسے کہاں چھپا دیا ہے۔ تشدد کا امبر پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، نہ اسے چوٹ لگتی تھی نہ کوئی زخم آتا تھا۔ پھر اسے کیا ضرورت تھی بتانے کی کہ سونا اس نے فلاں جگہ پر رکھا ہے۔ تھانے دار نے اس کے جسم کے ساتھ تار باندھ کر بجلی کا سوئچ آن کر دیا۔ تار میں سے ایک شعلہ سا نکلا۔ امبر کو ایک زبردست جھٹکا لگا مگر وہ مسکراتا رہا۔ آپ لوگ میرا اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کی ڈلی میری امانت تھی، میں نے اسے ایک جگہ پر چھپا دیا ہے اور میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا کہ وہ جگہ کون سی ہے۔ تھانے دار مرہٹا تھا اور بڑا ظالم قسم کا انسان تھا۔ وہ اس سے اور بجلی کے جھٹکے دے دے کر 3 چوروں کو تو ہلاک کر چکا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ امبر تو بڑا سخت جان ہے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ امبر ایک ایسا انسان ہے جو مار نہیں سکتا اور جس پر دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی تشدد اپنا اثر نہیں کرتا۔ تھانے دار نے امبر کو برف کی سیل پر بٹھا دیا۔ برف کی سیل پگھل گئی۔ امبر کو ذرا سا بھی محسوس نہ ہوا۔ اب تھانے دار نے امبر کے جسم کو گرم سلاخ سے داغنے کی کوشش کی۔ دہتی سرخ سلاخ جب امبر کے جسم پر لگی تو دھواں سا اٹھا اور سلاخ بجھ گئی جیسے پتھر سے جا لگی ہو۔ تھانے دار نے امبر کے جسم کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس کا جسم ویسے بالکل عام انسانوں کے جسم جیسا تھا اور نرم تھا۔
اس نے چاقو کی نوک امبر کے جسم میں چبونے کی کوشش کی. چاقو کی نوک مڑ گئی. تھانے دار اب کچھ حیران سا ہوا کہ ماجرا کیا ہے. امبر نے مسکراتے ہوئے کہا, احمق تھانے دار, تم چاہے کچھ بھی کر لو, مجھ پر تمہارے تشدد کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تھانے دار نے امبر کا بازو پکڑ کر کہا, تم کون ہو؟ امبر نے بڑے غور سے گہری نظروں کے ساتھ تھانے دار کو دیکھا اور کہا, میں ہنومان ہوں جو ہوا میں اڑتا ہے. اس پر تھانے دار نے بڑے زور سے امبر کو تھپڑ مارا, مگر اس کے ساتھ ہی خود ہاتھ پکڑ کر دوہرا ہو گیا, کیونکہ اس کے ہاتھ کو سخت چوٹ لگی تھی, جیسے اس نے کسی پتھر کی سیل پر اپنا ہاتھ مار دیا ہو. امبر کو غصہ تو بہت آیا, مگر وہ غصے کو ضبط کر گیا. خواہ کسی بھی انسان کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا. تھانے دار نے چلا کر کہا, اسے حوالات میں بند کر دو. امبر کو حوالات میں بند کر دیا گیا. دوسرے روز پولیس نے چلان پیش کیا عدالت میں, اور اپنی طرف سے ہر شے ڈال کر امبر پر خزانے کی چوری ثابت کر دی. ایک دن میں ہی فیصلہ ہو گیا. امبر کو کوئی 6 مہینے کی قید بمشقت ہو گئی. امبر کو بامبئی کی جیل میں بند کر دیا گیا. جیل میں امبر نے 1-2 دن آرام کرنے کی غرض سے کاٹ دیے, یعنی یہاں دوسرے بدماشوں نے امبر کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی. امبر نے انہیں بتایا کہ وہ ایک شریف آدمی ہے. اس پر سارے قیدی ہنس پڑے. ارے شریف آدمی کا بھلا جیل میں کیا کام؟ امبر نے انہیں بتایا کہ اس پر چوری کا جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا. وہ بے گناہ ہے. اس نے خزانے سے صرف اپنی امانت واپس لی تھی جسے پولیس نے اس سے چھین لیا تھا. ایک قیدی بڑا بدماش تھا. وہ مسلمانوں کا بڑا دشمن تھا اور بڑا معتصب تھا. اس کا نام رنجن تھا اور مرہٹا تھا. وہ امبر کے خلاف ہو گیا اور ایک دن چھوٹی سی بات پر چاقو کھول کر امبر کے سامنے آ گیا. امبر اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا رہا. رنجن کو اور زیادہ غصہ آ گیا. اس نے امبر پر حملہ کر دیا. تمام قیدی پڑے پڑے ہو گئے. انہیں یقین تھا کہ امبر کی لاش تھوڑی دیر میں تڑپ کر ٹھنڈی ہو جائے گی, کیونکہ رنجن جیل کا بدماش قیدی تھا اور اس جیل کے عملے کے لوگ اور سپاہی بھی کامتے تھے اس سے. وہ اس سے پہلے 6-7 لوگوں کا خون کر چکا تھا. قیدی اس بات پر بھی حیران تھے کہ امبر نے آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہا, بلکہ بڑے آرام سے کھڑا مسکرا رہا ہے. امبر نے صرف اتنا کہا, دوستو, رنجن کو میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں. یہ دشمنی میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اور یہ قتل کرنے کی بڑی گھٹیا وجہ ہے. لیکن اگر میں قتل نہ ہوا اور میری جگہ رنجن کی لاش پڑی ہو تو مجھ پر الزام نہ دینا. رنجن نے بڑک مار کر کہا, میں نے تم جیسے کئی بدماش دیکھے ہیں. حملہ کرو, نہیں تو میں حملہ کر رہا ہوں. امبر نے کہا, نہ میں حملہ کروں گا اور نہ میں تمہیں حملہ کرنے کی ترغیب دوں گا. میں مسلمان ہوں اور مسلمان امن و سلامتی سے زندگی بسر کرتا ہے. اس پر رنجن نے اسلام کے خلاف ایسی گھٹیا باتیں کہیں کہ اب تو امبر سے برداشت نہ ہو سکا. اس نے للکار کر کہا, رنجن, میں اسلام کے خلاف کوئی لفظ نہیں سن سکتا. اب میری تمہاری کھلی جنگ ہے, میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ کہہ کر رنجن نے چاقو لہرایا. امبر کی طرف اچھل کر چاقو کا بڑا زوردار وار اس کے پیٹ پر کر دیا. رنجن کا خیال تھا کہ چاقو تو امبر کے پیٹ میں گھس کر اس کی انتڑیاں باہر نکال دے گا, مگر بھائی وہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو چکا تھا. چاقو کا پھل کسی پتھر کی چٹان جیسے پیڑ سے ٹکرا کر رنجن کے ہاتھ میں ٹوٹ گیا اور اس کا اپنا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا. امبر نے کہا, اب میرا وار سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امبر نے ایک جست لگائی. وہ ہوا میں کوئی 15 فٹ اچھلا. اس کا سر چھت کے قریب سے ہو کر نیچے آیا اور امبر رنجن کے اوپر گرا. رنجن لڑک کر دوسری طرف ہو گیا, مگر امبر نے اسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر فضا میں اچھال دیا. رنجن کا جسم جیل خانے کی چھت سے ٹکرا کر نیچے فرش پر اتر آیا تو امبر نے اس پر ترس کھا کر اسے رستے ہی میں دبوچ کر اپنی ہتھیلی پر اٹھا لیا اور پھر ایک لٹو کی طرح سے اسے گھما کر فرش پر چھوڑ دیا. رنجن بدماش 6-7 چکر کھا کر فرش پر اوندے منہ گر پڑا. اب بولو, میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سارے قیدی دم بخود ہو کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے امبر کو دیکھ رہے تھے. رنجن بھی حیران تھا کہ یہ انسان ہے یا کوئی دیوتا ہے. سارے قیدی ہاتھ باندھ کر امبر کے سامنے کھڑے ہو گئے. امبر نے بدماش رنجن کو گردن سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا.
وہ 3 کلا بازیاں کھا کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ جب اٹھا تو امبر کو دہشت زدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور کانپ رہا تھا۔ سارے ہندو قیدیوں نے نعرہ لگایا، جے ہنومان پتر کی جے۔ امبر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، سنو، میں ہنومان پتر نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک سچا مسلمان ہوں، اپنے دین سے پیار کرتا ہوں، خدا کو ایک مانتا ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا آخری نبی مانتا ہوں۔ یہ طاقت جو تم مجھ میں دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہیلی کاپٹر سے جنگ۔ رنجن بدماش کے ساتھ 3 قیدی مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے برائی کی زندگی سے توبہ کر لی اور اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے پکے مسلمان ہو گئے۔ اب امبر وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ شاید وہ اس نیک کام کے لیے جیل میں آیا تھا جو وہ پورا کر چکا تھا۔ چنانچہ ایک رات جیل میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ امبر قیدیوں کی کوٹری سے باہر نکل آیا۔ وارڈن نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر غصے سے کہا کہ واپس کوٹری میں جاؤ۔ امبر کوٹری میں واپس آ گیا۔ وہ یوں ہی کسی انسان سے الجھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ جب پہرے دار دور چلا گیا تو امبر دوبارہ کوٹری سے باہر نکل آیا۔ اسے رنجن نے، جس کا اسلامی نام امبر نے سلام الدین رکھا تھا، باہر جاتے دیکھ لیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا اور پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ امبر نے مڑ کر رنجن کو دیکھا اور کہا، اسلام الدین، میں ایک مشن پر یہاں آیا تھا، وہ خدا نے پورا کر دیا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ سلام الدین نے کہا، بھائی صاحب، آپ جیل سے کیسے باہر نکلیں گے؟ یہاں تو بڑا سخت پہرا ہے۔ امبر نے کہا، جیل کی سلاخیں اور دروازے مجھے کچھ نہیں کہتے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ جانے سے پہلے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو دکھ نہ دینا، اپنی زندگی اسلام کے مطابق بسر کرنا، قید کاٹ کر باہر جاؤ تو محنت مزدوری کر کر اپنی روزی پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں۔ سلام الدین سے امبر نے ہاتھ ملایا تو اس نے ایک بار پھر پوچھا، امبر بھائی، آپ باہر کس طرح جائیں گے؟ امبر نے کہا، اڑ کر، اور وہ کوٹری کے سین میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ایک پہرے دار نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ للکارتا ہوا رائفل تانے ان کی طرف آ گیا۔ خبردار، وہی رک جاؤ۔ امبر نے پہرے دار کی للکار کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے سلام الدین کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ اپنی کوٹری میں۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے اپنے بازو کے تویز پر ہاتھ رکھ کر ملکہ مصر کو یاد کیا اور وہ زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ سلام الدین یعنی پہلے والا رنجن بدماش بت بنا یہ نظارہ تکنے لگا۔ پہرے دار بھی ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ پر دم بخود ہو کر کھڑا ہو گیا۔ امبر اب زمین سے 15 فٹ اوپر ہو چکا تھا۔ پہرے دار نے رائفل کا رخ اس کی طرف کر کر فائر کر دیا۔ گولی امبر کی ٹانگ سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی۔ امبر اب ہوا میں اڑتا ہوا جیل کی کوٹری کے اوپر سے ہو کر باہر کو جا رہا تھا۔ پہرے دار نے 2-3 فائر کیے اور پھر بندوق پھینک کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اسلام الدین حیران کھڑا تھا۔ دوسرے قیدی بھی باہر نکل آئے تھے اور ستاروں بڑے آسمان میں اپنے ساتھی قیدی امبر کو اڑتا دیکھ رہے تھے۔ جب امبر ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو پہرے دار نے سیٹی بجا کر جیل میں خطرے کا اعلان کر دیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ امبر ان کی پہنچ سے دور نکل گیا تھا۔ بمبئی شہر کی عمارتوں اور فلیٹوں کے اوپر اڑتا ہوا امبر در اندازے سے اس بلڈنگ کی طرف چلا جس کی چھت پر اس نے سونے کی ڈلی چھپا رکھی تھی۔ رات کا وقت تھا، لوگ اپنے فلیٹوں اور کمروں میں سو رہے تھے، کسی نے اسے اڑتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ امبر اس عمارت پر پہنچ گیا۔ چھت پر اتر کر وہ سیدھا روشن دان کے پاس گیا، لکڑی اکھاڑ کر دیکھا، اس کی امانت اپنی جگہ پڑی تھی۔ سونے کی ڈلی امبر نے وہاں سے اٹھا کر اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھی۔ سوچنے لگا کہ اب کیا کرے، وہاں سے اتر کر سڑک پر جانا خطرناک تھا۔ چنانچہ وہ چھت پر سے ایک بار پھر اڑا اور ہوا میں ایک لمبا سا چکر کھا کر تاج محل ہوٹل کے اوپر سے ہوتا گیٹ وے آف انڈیا کی طرف آ گیا۔ یہاں بھی سڑکیں سنسان تھی، کسی وقت کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ سمندر کی طرف سے لہروں کے ہلکے ہلکے شور کی آواز آ رہی تھی۔ چوپاٹی کا ساحل ویران پڑا تھا، اس کے سامنے مینن ٹرائب کی جو شاندار عمارتیں تھیں وہاں بھی خاموشی اور اندھیرا چھایا تھا۔ امبر ان بلڈنگوں سے کافی اوپر جا کر پرواز کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے سیدھا بمبئی کے بوڑی ریلوے اسٹیشن کے اوپر آ گیا اور ایک طرف اندھیرے میں زمین پر اتر آیا۔ اس کے پاس جیب میں ایک پائی بھی نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ صبح صبح پنجاب کو جانے والی ٹرین میں سوار ہو کر
दिल्ली वापस पहुंच जाए, क्योंकि दिल्ली से ही किसी वक्त उसकी वापसी का सिलसिला शुरू होना था। वो टिकट खरीदकर ट्रेन में सफर करना चाहता था, लेकिन उसके सारे पैसे जेल वालों ने रखवा लिए थे। आखिर वो इस फैसले पर पहुंचा कि दिन निकले तो वो सोने की डली में से थोड़ा सा सोना तोड़कर बाजार में फरोख्त करे और उन पैसों से टिकट खरीदकर रेल में बैठ जाए। रेलवे स्टेशन पर रौनक थी। वहां से उसे पता चला कि पंजाब मेल सुबह सुबह नहीं बल्कि 10 बजे दिन चढ़े जाती है। अंबर बड़ा खुश हुआ, उसे काफी वक्त मिल गया था। उसने यूं ही शौक पूरा करने के लिए जेब में हाथ डालकर देखा, 50 पैसों का एक सिक्का निकल आया। उसने प्लेटफॉर्म पर एक जगह चाय ली, उसे पिया और मुंह हाथ धोकर एक खाली डिब्बे में आ गया। यहाँ उसने जेब से सोने की डली निकालकर इस पर मुक्का मारा। थोड़ा सा सोना टूटकर अलग हो गया। अंबर ने वो छोटा सा टुकड़ा अलग जेब में रख लिया और सीधा बम्बई के सराफा बाजार की तरफ रवाना हो गया। 9 बजे बाजार खुल गए। अंबर ने एक हिंदू गुजराती सुनार को जाकर सोने का छोटा टुकड़ा दिखाया और कहा कि इसे बेचना चाहता है। गुजराती सेठ समझ गया कि ये कोई चोर है। वो खुद बहुत बड़ा चोर था। उस सोने की कीमत कोई 3000 रुपए होगी, मगर सेठ ने कहा इसके सिर्फ 800 रुपए देगा। अंबर अच्छी तरह जानता था कि सेठ धोखेबाजी से काम ले रहा है, मगर उसे रुपयों की जरूरत थी। उसने 800 रुपए में सोने का टुकड़ा फरोख्त किया और बूढ़ी बंदर रेलवे स्टेशन आकर दिल्ली का फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा और प्लेटफॉर्म पर पंजाब मेल के डिब्बों का लगने का इंतजार करने लगा। अंबर को यह भी एहसास था कि वो एक कैदी की हैसियत से जेल से भागा हुआ है। चुनांचे पुलिस उसकी तलाश में होगी और हो सकता है कि रेलवे स्टेशन पर भी खुफिया पुलिस के आदमी मौजूद हो। इसीलिए वो एक सतून के पीछे बैठ गया। वो ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहता था। फिर भी सीआईडी के एक सिपाही को अंबर पर शक पड़ गया, क्योंकि अंबर खामखा अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो अंबर को देख रहा था। इतने में पंजाब मेल के डिब्बे आकर प्लेटफॉर्म पर लग गए और वहां सवारियों का हंगामा और शोर मच गया। इस शोर और हंगामे में अंबर भी गुम हो गया और फर्स्ट क्लास के एक डिब्बे में आकर खामोशी से कोने वाली सीट पर बैठ गया। उसने भी सीआईडी के आदमी को पहचान लिया था। उसका ख्याल था वो खुफिया सिपाही की नजरों को धोखा दे चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। खुफिया पुलिस के आदमी की तेज नजरें बराबर अंबर का ताकुब कर रही थीं, मगर चूंकि अंबर दर्जा अव्वल में सफर कर रहा था, इसीलिए खुफिया सिपाही इस पर हाथ डालते जरा हिचकिचा रहा था। उसने हेडक्वार्टर फोन कर जेल से भागे हुए कैदी का हुलिया मंगवाया था। हेडक्वार्टर वालों ने कहा कि तुम ट्रेन के साथ सफर करो, हम अगतपुरी स्टेशन पर तुम्हें कैदी का खुलिया बता देंगे। अगतपुरी स्टेशन पर हमारे फोन का इंतजार करना। पंजाब मेल के रवाना होने का वक्त आ गया था। गार्ड्स ने आखिरी सीटी देकर सब्ज झंडी हिलाना शुरू कर दी। मुसाफिर भाग भाग कर डिब्बों में सवार होने लगे। इंजन ने विसल दिया और गरजदार छिक छिक की आवाज के साथ आगे खिसकना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद पंजाब मेल बम्बई शहर को पीछे छोड़कर कल्याण और दादर के लोकल स्टेशनों से होती हुई अगतपुरी के स्टेशन की तरफ भागी जा रही थी। अंबर फर्स्ट क्लास में खिड़की के पास बैठा इस रोज का ताजा अखबार पढ़ रहा था, जिसमें जेल से भाग जाने वाले एक कैदी की खबर थी जिसका नाम अंबर था और जो मिस्री बाशिंदा था। एक अच्छी बात यह हुई कि पुलिस ने अंबर की तस्वीर अखबार में नहीं छुपाई थी, वगरना उसके लिए सफर करना भी मुश्किल हो जाता। ट्रेन कल्याण से काफी दूर निकल चुकी थी और छोटे छोटे स्टेशन छोड़ती जा रही थी। यहाँ चौके ढलान थी और इसीलिए ट्रेन की रफ्तार काफी तेज थी। बॉम्बे से अगतपुरी का फासला 300 मील के करीब था और यहाँ से चूंकि बिजली का इंजन उतरकर ट्रेन के साथ बाप का इंजन लगता था, इसीलिए यहाँ गाड़ी काफी देर रुकती थी। अंबर अभी तक इस खुफिया सिपाही से बेखबर था जो बॉम्बे से उसका पीछा कर रहा था और जो उसके साथ वाले डिब्बे में सफर कर रहा था। यह खुफिया सिपाही अगतपुरी के स्टेशन पर गाड़ी के रुकते ही उतरकर सीधा प्लेटफॉर्म के पुलिस ऑफिस में आ गया। उसका फोन आ गया। बॉम्बे पुलिस ने उसे इतला दी कि अगतपुरी की पुलिस को खबरदार कर दिया है और एक दस्ता रिजर्व पुलिस का उसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर तैयार मिलेगा। वो फोन कर बाहर निकला तो रिजर्व पुलिस के दस्ते के इंचार्ज ने हेड कांस्टेबल ने उससे हाथ मिलाया। वो इसे जानता था। उसने कहा कि मफरूर कैदी किस डिब्बे में है। खुफिया पुलिस के सिपाही ने फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट की तरफ इशारा किया। इस इशारे को अंबर ने भी बंद खिड़की के शीशे से देख लिया। जो ही पुलिस के सिपाही कंपार्टमेंट की तरफ बढ़े, अंबर दूसरी तरफ से नीचे उतर गया और काफी आगे जाकर एक दूसरे डिब्बे में सवार हो गया।
पुलिस को डिब्बा खाली मिला तो वो बाहर आ गई और उसने सारी गाड़ी को घेरे में लेकर तलाशी शुरू कर दी। अंबर वहां से निकलकर सामने वाले प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। पुलिस के खुफिया जासूस ने प्लेटफॉर्म पर चढ़ते अंबर को देख लिया। उसने सीटी बजाकर पुलिस को खबरदार कर दिया। सारी पुलिस दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ पड़ी। अंबर एक अजीब मुसीबत में फंस गया। वो सीढ़ियों वाले पुल की तरफ भागा। पुलिस ने हवाई फायर कर दिया। अंबर को इनके फायर की भला क्या परवाह थी। वो दूसरी तरफ उतरकर दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर एक कार खड़ी थी। अंबर ने दरवाजा खुला, इसमें घुसा और कार स्टार्ट कर भुसावल को जाने वाली सड़क पर हो लिया। पुलिस ने उसे देख लिया था। पुलिस भी जीप में सवार होकर उसके ताकुब में रवाना हो गई। इलाका छोटे छोटे टेलों वाला था। थोड़े थोड़े फासले पर सड़क घूम जाती थी। अंबर बहुत तेज गाड़ी चला रहा था और पुलिस की जीप से काफी आगे था। काफी आगे जाकर पहाड़ी सिलसिला तकरीबन खत्म हो गया और मैदानी इलाका आ गया। यहाँ सड़क बिल्कुल सीधी जा रही थी। पुलिस ने अंबर की कार देख ली और जीप की रफ्तार तेज कर दी। जीप जब अंबर की कार के नजदीक पहुंची तो सिपाहियों ने अंबर की कार के पहियों पर फायरिंग शुरू कर दी। अंबर हंसने लगा। वो अब इस मार्के से मजा ले रहा था। उसे मालूम था कि उसका अंजाम क्या होना है। आखिर पुलिस को नाउम्मीद होकर वापस जाना पड़ेगा। फिर भी वो इस ड्रामे को जहाँ तक ये चल सके जारी रखना चाहता था। उसने कार की रफ्तार 90 मील कर दी। कार में काफी पेट्रोल था। मीटर बता रहा था कि टैंकी में अभी काफी पेट्रोल है। जीप और कार का मुकाबला शुरू हो चुका था। सड़क जंगल में से गुजरने लगी। दोनों तरफ घने दरख्त थे। फिर एक दरिया का पुल आ गया। कार दरिया के पुल पर से गुजर गई। पुलिस ने वायरलेस पर हेडक्वार्टर से मदद तलब कर ली कि हेलीकॉप्टर रवाना किया जाए। कैदी कार में फरार होने में कामयाब हो रहा है। अंबर ने दरिया से दूर जाकर गू गू और गुड़ गुड़ की आवाज सुनी। उसने खिड़की में से सर बाहर निकाल कर देखा और एक सुर्ख और जर्द रंग का हेलीकॉप्टर आसमान पर उड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जीप भी उसके ताक़ुब में बराबर बढ़ती जा रही थी। हेलीकॉप्टर उसकी गाड़ी के बिल्कुल सर पर आ गया। उसके परों की तेज हवा से कार हचकोले खाने लगी और इर्द गिर्द के दरख्त हवा में झूलने लगे। शायद हेलीकॉप्टर खुले मैदान का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर तक ये रेस जारी रही। अब जंगल खत्म हो गया था और खुला मैदान आ गया। यहाँ हेलीकॉप्टर ने एक गोता लगाया और अंबर की कार की तरफ सामने से बढ़ा, जैसे उसके साथ टक्कर लगाने का मूड में हो। अंबर ने तेजी से कार दूसरी तरफ निकाल ली। हेलीकॉप्टर एक बार फिर गोता लगाकर उसके सामने आया। अंबर ने सोचा ये कामबख्त तो अब पीछे ही पड़ गया है और किसी सूरत इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसे कुछ करामत दिखानी पड़ेगी। अंबर ने तवीज पर हाथ रखकर मलका नफरीती को याद किया और उसे कहा कि इस दफा वो अपने साथ टोयोटा कार भी हवा में उड़ाना चाहता है। अंबर ने अपने कान में जैसे मलका मिस्र की सरगोशी सुनी। कार को ऊपर उठाओ। अंबर ने यूं ही जैसे हवाई जहाज के पायलट करते हैं कार के स्टीयरिंग को अपनी तरफ खींचा। उसके साथ ही इसे टायरों की सड़क के साथ घिसने की आवाज आना बंद हो गई। उसकी टोयोटा गाड़ी के पहिए सड़क को छू रहे थे और सड़क से 1 फुट बुलंद हो गए थे। जीप में बैठे हुए पुलिस के सिपाहियों ने आंखें बार बार मलते हुए हक्का बक्का होकर देखा कि मफरूर कैदी की कार सड़क पर से आहिस्ता आहिस्ता हवा में बुलंद हो रही है। ऊपर हेलीकॉप्टर के पायलट को अभी इस करामत का एहसास न हुआ था। हेलीकॉप्टर में सिर्फ 2 सिपाही मशीन गन लिए बैठे थे। जब कार दरख्तों से ऊपर गोता लगाकर हवाई जहाज की तरह से एक तरफ को निकल गई तो वो भी शशदर होकर रह गए और बार बार आंखें मलकर एक दूसरे का मुंह तकने लगे। ये क्यों कर हो गया? क्या कार भी हवा में उड़ सकती है? पायलट का हाथ भी लड़स गया था। कार अब काफी ऊपर आ चुकी थी। हेलीकॉप्टर का पायलट तो हैरान था और खौफजदा भी था कि खुदा जाने कार में कोई भूत बैठा है कि जिसने जादू के जोर से कार को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया है। पुलिस की जीप एक गोल दायरे में चक्कर लगाकर फायरिंग कर रही थी। गोलियां अंबर की कार पर आकर लगी। ऊपर से हेलीकॉप्टर के सिपाहियों ने कार पर मशीन गन की गोलियां बरसाना शुरू कर दी। नीचे से गोलियां आ रही थी, ऊपर से गोलियां आ रही थी। अंबर ने ऐसा किया कि कार को ऊपर उठा लिया और हवा में उड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर से भी ऊपर ले गया। हेलीकॉप्टर वालों ने जब कार को अपने सर के ऊपर देखा तो परेशान हो गए। खुदा जाने ऊपर से इन पर ये कोई बम गिराएगा। सिपाहियों ने हेलीकॉप्टर की खिड़की में से कार पर फायर खोल दिया। गोलियां कार के नीचे आकर टकरा रही थी, मगर अंबर पर इनका कोई असर नहीं हो रहा था। वो कार को एकदम गोते से नीचे ले गया और फिर ऊपर ले आया। वो जिस तेजी और फुर्ती से कार को इधर उधर दाएं बाएं गोता खिला रहा था, ऐसा हेलीकॉप्टर वाले भी नहीं कर सकते थे।
کھیتوں سے جہاں جہاں سے اڑتی ہوئی کار گزرتی، کسان بت بنے اسے دیکھتے جاتے اور کانوں کو ہاتھ لگاتے جاتے کہ کل جگ آیا ہے۔ آخر ہیلی کاپٹر کہاں تک کار کا مقابلہ کر سکتا تھا کہ جو بغیر پیٹرول کے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ ہیلی کاپٹر کا پیٹرول ختم ہونے لگا۔ پائلٹ نے اپنے پیچھے بیٹھے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا، میرا پیٹرول ختم ہونے والا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ ہیڈ کانسٹیبل نے چیخ کر کہا، قیدی کا پیچھا کرو۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ نے پیچھے منہ کر کے کہا، وہ تمہارا قیدی نہیں ہے، وہ تو کوئی آسمانی دیوتا ہے، وہ ہم سبھی کو ہلاک کر سکتا ہے۔ خدا جانے ابھی تک اس نے ہمیں کیوں معاف کر رکھا ہے۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ اور ہوا باز نے ایک ہتھی کو گھمایا اور ہیلی کاپٹر نے گول دائرے میں ایک چکر کاٹا اور واپس بھاگ اٹھا۔ نیچے جیپ میں بیٹھے پولیس والوں نے جب ہیلی کاپٹر کو واپس جاتے دیکھا تو وہ بھی پیچھے کی طرف اٹھ پڑے۔ وہ تو پہلے ہی سہمے ہوئے تھے اور واپس بھاگ جانا چاہتے تھے۔ امبر نے اڑتی کار میں سے دشمن کو بھاگتے دیکھا تو ہنس پڑا۔ اس نے کار کو نیچے اتار دیا۔ نیچے ایک چھوٹی سی سڑک جا رہی تھی۔ اب وہ راستہ بھول گیا تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی کہ یہ سڑک کس شہر کو جاتی ہے۔ اندازے سے وہ مشرق کی طرف کار کو لے کر چلا گیا، کیونکہ دلی مشرق کی طرف ہی تھا۔ یہ سڑک جس پر امبر کار لیے جا رہا تھا چھوٹی سی تھی اور بڑی شاہراہ اسے کسی صورت میں بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ امبر نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس پر میل کا نشان کہیں بھی نہیں تھا۔ لال قلعے کی رات۔ سڑک ایک جنگل میں داخل ہو گئی، یہاں کار آگے نہیں جا سکتی تھی۔ امبر نے کار کھڑی کی اور باہر نکل آیا۔ اس کے چاروں طرف گھنا سنسان جنگل تھا جس کے اندر دھوپ نہیں آ رہی تھی۔ کار کو اس نے وہیں چھوڑا اور سڑک پر چلنے لگا۔ جوں جوں وہ آگے جا رہا تھا سڑک چھوٹی ہو رہی تھی، آخر وہ پگ ڈنڈی سی بن گئی۔ امبر گھنے جنگل میں تنہا رہ گیا۔ درختوں کی گھنی شاخیں اس پر جھکی ہوئی تھیں، زمین پر لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، کوئی پرندہ تک نہیں بول رہا تھا۔ ایک عجیب دہشت سے چاروں طرف چھائی ہوئی تھی، گرمی اور جس تھا گھنے درختوں کی وجہ سے وہاں ہلکا پھلکا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ امبر پگ ڈنڈی پر چلتا جا رہا تھا۔ آگے ایک چھوٹا سا تالاب آ گیا جس پر سبز رنگ گرے پتے تیر رہے تھے۔ ایک جنگلی سور اس کے قریب سے ہو کر کھڑ کھڑ تھو تھو کرتا بھاگ نکلا۔ امبر حیران تھا کہ جنگل اس قدر سناٹا کیوں ہے۔ جنگل میں بہت جلد اسے اس سوال کا جواب مل گیا۔ اچانک جنگل شیر کی خوفناک دھار سے گونج اٹھا۔ درختوں پر سہمے بیٹھے پرندے شور مچاتے پھڑ پھڑانے لگے۔ شیر آدم خور تھا، اس نے امبر کی بو سونگھ لی تھی اور تالاب کے دوسری جانب سے اس کی طرف آہستہ آہستہ سے چلا آ رہا تھا۔ امبر پگ ڈنڈی پر چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ درختوں کے درمیان دور ایک گھاس پھونس کا جھونپڑا بنا ہوا تھا۔ وہ اس جھونپڑے کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم دور ہی تھا کہ سامنے اس کی ایک درخت کے پیچھے سے اچانک ایک دھاڑی دار خوفناک آنکھوں والا شیر نکل کر اس کے سامنے آ کر زور زور سے دھاڑنے لگا اور غصے سے دم ہلانے لگا۔ شیر کا سر بھاری اور دانت بڑے نوکیلے تھے۔ امبر نے اس قسم کا بھیانک خونخوار شیر آج سے کئی سو سال پہلے افریقہ کے ایک جنگل میں دیکھا تھا۔ امبر نے اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہ کی، وہ شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ شیر اپنی جگہ پر کھڑا سخت غضب کے عالم میں دھرا تھا۔ سارا جنگل اس کی خوفناک گرج سے تھر تھرا رہا تھا۔ امبر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ شیر ذرا پیچھے ہٹا، درخت کا ایک چکر کاٹا اور اچھل کر سامنے آ گیا۔ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے وہ دوڑا تھا۔ امبر پر برابر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں شیر کی آنکھوں میں ڈال رکھی تھیں۔ شیر بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ اسے ڈر کر بھاگنے کی بجائے اس کی طرف بڑی جرات کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ لیکن شیر آخر شیر تھا، وہ شکست کے نام سے ہی ناواقف تھا اور پھر آدم خور تھا جسے انسان کے خون کی چاٹ پڑ گئی تھی۔ وہ آخری بار دھاڑ کر اپنی جگہ سے اچھلا اور 50 فٹ کی زبردست چھلانگ لگا کر امبر کے اوپر آن گرا۔ امبر شیر کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور 2-3 لڑکھنیاں کھانے کے بعد کھڑا ہوا۔ شیر گرجنے لگا۔ وہ ایک بار پھر امبر پر اچھلا۔ اس بار امبر نے دونوں بازو پھیلا کر شیر کو اپنے اوپر لے لیا اور دونوں بازو سے شیر کی گردن کو دبانا شروع کر دیا۔ شیر نے پوری طاقت سے امبر کے اوپر پنجہ مارا۔ امبر کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اس پنجے سے اس کی کھوپڑی اڑ کر سامنے والے درخت سے جا ٹکراتی، مگر امبر کا جسم تو لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ شیر کا پنجہ امبر کے سر سے ٹکرا کر زخمی ہو گیا۔ امبر نے ایک ہاتھ سے شیر کے اوپر والے جبڑے کو دبوچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے نچلے جبڑے میں ڈال کر ایک ایسا جھٹکا دیا کہ شیر کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ یہ شیر کی آخری چیخ تھی، کیونکہ شیر کا منہ
चिरड़ गया था और निचला जबड़ा लटक कर उसकी गर्दन में पड़ा था। अंबर ने नीचे से उठकर एक बार फिर भरपूर हाथ शेर की कमर पर मारा। उसने जोरदार ज़रब से शेर की कमर की हड्डी के कई टुकड़े कर दिए थे और वो बेजान होकर जमीन पर पड़ गया। शेर कुछ देर हांफता रहा और फिर मुर्दा होकर ठंडा हो गया। अंबर ने उठकर अपनी जैकेट को दुरुस्त किया और उसके बटन बंद किए, बालों में उंगलियां फेरी और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ा जो इसे दूर से दिखाई दे रही थी। इस झोंपड़ी में जंगली लोग रहते थे जिन्होंने अंबर को शेर से मुकाबला करके उसे हलाक करते देख लिया था। जो ही अंबर उनके झोंपड़े के पास पहुंचा, वो सारे के सारे अंबर के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। वो अंबर को कोई आसमानी देवता समझने लगे थे। उन्होंने अंबर को अपनी सबसे आला नस्ल आला गाय का जो दूध था वो पिलाया। आदमखोर को हलाक करने पर अंबर का शुक्रिया अदा किया। उसके पाँव को गंगा के पवित्र पानी से धोया। अंबर ने जब इनकी जंगली जुबान में उनसे बात की तो वो और ज्यादा उसके करीब दीदा हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि आसमान से कोई देवता उनकी मदद करने आया है। अंबर ने पूछा कि ये कौन सा इलाका है और दिल्ली शहर किस तरफ को है। जंगली आदमियों ने अंबर की गाड़ी को अपने कंधे पर उठाकर सारा जंगल अबूर किया और इसे जंगल से निकलकर एक ऐसी सड़क दिखाई जो भोपाल शहर की तरफ जाती थी। अंबर ने उनका शुक्रिया अदा किया और कार में सवार होकर उस तरफ चल पड़ा। कार को अगरचा नीचे गोलियां लगी थी मगर उसके टायर बिल्कुल ठीक थे और पेट्रोल की टैंकी सलामत थी। कार की टैंकी में पेट्रोल अभी भी मौजूद था। अंबर कार को लेकर सड़क पर रवाना हो गया। इस सड़क पर शाम तक अंबर का सफर जारी रहा। शाम को वो शहर में आ गया। यहाँ उसने रात एक होटल में बसर की, कार की जरूरी मरम्मत करवाई और इसकी टैंकी पेट्रोल से बढ़वाई और सुबह सुबह भोपाल की तरफ चल पड़ा। तकरीबन शामी के वक्त वो भोपाल के शहर में आ गया। यहाँ उसने एक होटल लिया, गुस्ल किया, कपड़े धुलाए, शेव बनाई और दूसरे रोज वो डालिया की तरफ बड़ी शाहराह पर चल पड़ा। रात के 10 बजे वो ग्वालियर पहुंच गया। यहाँ उसने 2 घंटे आराम किया और रात 12 बजे दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। अगरचे रास्ता खतरनाक था और सड़कें काफी जगह पर सुनसान थी मगर अंबर ने कोई परवाह न की और बराबर आगे बढ़ता चला गया। वो जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंचना चाहता था क्योंकि उसने रास्ते में मलका मिस्र की सरगोशी सुन ली थी। वो इसे दिल्ली की तरफ जाने की हिदायत कर रही थी। इसका मतलब था कि उसका वक्त करीब आ गया है जब वो पुराने जमाने में दाखिल हो जाएगा। उसकी कार आगरा शहर से भी गुजर गई। फिर सुबह हो गई और मथुरा शहर आ गया। दिन काफी निकल आया था। वो दिल्ली के इलाके में दाखिल हो गया। फरीदाबाद के बाद हजरत निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन भी सड़क की एक जानिब से गुजर गया। अब अंबर की कार नई दिल्ली को जाने वाली बड़ी सड़क पर जा रही थी। नई दिल्ली की ऊंची ऊंची जदीद इमारतें धूप में चमक रही थीं। अंबर को यूं महसूस होने लगा था जैसे वो इन इमारतों को आखिरी बार देख रहा है। जैसे अब जदीद साइंस और तरक्की की ये चीजें, ये रेलवे सिग्नल, ये रेलवे स्टेशन, ये टेलीफोन के खंभे और बिजली के बल्ब उसे अब कभी देखने को ना मिलेंगे। वो 100 साल पीछे जाने ही वाला था। अंबर अपनी तबीयत में कुछ बेचैनी महसूस करने लगा। गाड़ी लेकर वो सीधा आशा के घर पहुंचा। उसके पास जितने रुपए थे वो सारे आशा के घर वालों में तकसीम कर दिया और उनसे आखिरी बार इजाजत लेकर अपनी चीजें समेट वहां से बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठकर वो एक चौक में से गुजरकर मकबरा हुमायूं की तरफ जा रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी मफरूर कैदी की हैसियत से तस्वीरें दिल्ली पुलिस को पहुंच चुकी थी। पुलिस उसे थाने में ले गई। अंबर से कैसेट प्लेयर और पिस्तौल लेने की कोशिश की गई तो उसने पिस्तौल तान लिया और कहा, अगर किसी ने अपनी जगह से हरकत की तो मैं गोली चला दूंगा। सब सिपाही पीछे हट गए। अंबर ने कैसेट प्लेयर हाथ में लिया और थाने से बाहर निकल आया। वो एक तरफ मुंह कर बारौनक ऊंची ऊंची इमारतों वाली सड़कों पर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उसके सर में चक्कर सा आया और वो सड़क पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि वो तारकोट की सड़क नहीं थी बल्कि एक कच्चे रास्ते पर पड़ा है। उसने आंखें खोलकर देखा, जमाना 100 साल पीछे जा चुका था। वहां ना कोई ऊंची इमारत थी, ना बिजली के खंभे थे और कारें थी। उसके सामने दूर दिल्ली का किला था। कुछ घुड़सवार थे, तलवारें लहराते बड़ी तेजी से गुजर रहे थे। अंबर जानियों में पड़ा था। वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के अहद में पहुंच चुका था। मलका मिस्र की पेशन कोई सच साबित हुई थी। कैसेट प्लेयर उसके पास ही था। कमीज के अंदर पिस्तौल और गोलियां भी थीं। अंबर उठा और किले की तरफ चलने लगा। शहर की फसील के दूसरी तरफ अंग्रेजों की फौज तोपें चला रही थी और मुजाहिदीन आजादी फसील के ऊपर से गोले फेंक रहे थे।
یہ غدر 1857 کا زمانہ تھا۔ امبر کا واپسی کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ گویا وہ 1980 کی سائنسی دنیا چھوڑ کر 100 سال پیچھے کی دنیا میں آ گیا تھا۔ گویا وہ 5000 سال پیچھے جانے کے لیے اپنے پہلی سیڑھی پر اتر چکا تھا۔ وہ تھوڑی دور ہی گیا ہوگا کہ اچانک پیچھے سے 3-4 آدمیوں نے جو ہندوستانی تھے اسے پکڑ لیا۔ امبر نے چونکہ انگریزی لباس یعنی پتلون قمیض پہن رکھی تھی، اسی لیے اسے انگریزوں کا جاسوس سمجھ کر پکڑ لیا گیا تھا۔ یہ لوگ اسے لے کر قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔